إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے قیامت والے دن کا ایک نقشہ کھینچ کر اپنے بندوں کے سامنے رکھ دیا ہے کہ وہ لوگ جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، شیطان انہیں شرک میں مبتلا کرتا ہے، شیطان انہیں گمراہی کے راستے پر لگاتا ہے. دنیا میں وہ شیطان کے پیروکار بنے ہیں، آخرت میں شیطان ان کے ساتھ کیسی گفتگو کرے گا؟ قیامت والے دن شیطان کا جواب اس کے اپنے پیروکاروں کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ تعالی نے اسی کا ذکر یہاں پر کیا ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر، اور جب تمام امور کا فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سچا تھا. یقیناً اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا. ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کی میں نے خلاف ورزی کی تھی.
وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تم پر کچھ زور نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا تو تم نے میری بات مان لی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، یعنی میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا کہ تم یہ کام کرو، میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری بات مان لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج کے دن تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے مورد الزام نہ ٹھہراؤ بلکہ تم خود جو ہے اپنے گناہوں کے ذمہ دار ہو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں تمہاری فریاد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کر سکتے ہو، یعنی آج اس دن قیامت والے دن نہ تو تم فریاد مجھ سے کرو تو میں تمہارے کام آ سکتا ہوں، اور نہ میں اگر تم سے کروں تو تم میرے کام آ سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، شیطان یہاں تک کہے گا اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بلا شبہ ظالموں کے لیے المناک عذاب ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن وہ لوگ جو شیطان کی پیروی میں لگے ہیں، اس کے بہکاوے میں اور اس کے غورک دھندے میں پڑے ہوئے ہیں، کیسے شیطان ان کو قیامت والے دن جواب دے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی پوجا پاٹ دنیا میں کی جاتی ہے وہ شیطان کی پوجا پاٹ ہے، ورنہ مٹی کا کوئی بھی حوالہ کھڑا کر دیا جائے یا لٹا دیا جائے، اس میں کیا حیثیت ہے؟ جیسے مٹی کے پورے ٹکڑے ویسے وہ بھی ہے، نہ اس میں بولنے کی طاقت ہے، نہ سمجھنے کی طاقت ہے، نہ ہی کوئی چیز دینے کی طاقت ہے، تو اس کے پیچھے کون ہے؟ شیطان ہے۔ قرآن مجید سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا اپنے بندوں سے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تجھ سے عہد نہیں لیا تھا؟ اللہ تعبد الشیطان کی، شیطان کی پرستش، شیطان کی پوجا پاٹ، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو پھر وان اعبدونی، صرف اور صرف میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تم سے پہلے اس نے نہ جانے کتنوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں، کتب احادیث کے واقعات بتاتے ہیں کہ شیطان نے کتنوں کو گمراہ کیا، کتنی قوموں کو مجموعی طور پر اور انفرادی طور پر بھی نہ جانے کتنوں کو گمراہ کیا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ کی یہ کتاب کتنی واضح ہے کہ جو قومیں گمراہ ہو گئیں ان کے واقعات ہمارے سامنے، جو قومیں فوز و فلاح سے ہمکنار ہوئیں ان کا بھی تذکرہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کی کتاب کھول کر یہ بات بیان کر رہی ہے، ہم اس کی تلاوت کریں تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہے۔
کہ کون سا راستہ کامیابی کا ہے، کامرانی کا ہے، فوز و فلاح کا ہے، اور کون سا راستہ ناکامی کا ہے، گمراہی کا ہے، خسارے کا ہے، نقصان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے اپنے بندوں کو دکھا دیے، لیکن بات وہی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہی نہیں جیسے کرنی چاہیے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہی نہیں، اس کا معنی، اس کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیشن، جس سے کہ ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آئے، ہمارے اعمال درست ہوں، اس کی کوئی کوشش نہیں۔ بہت زیادہ ہوا کچھ پڑھ لیتے، چاہے زیادہ پڑھیں چاہے کم پڑھیں، اجر و ثواب تو یقیناً آپ کو ملے گا، لیکن اس سے آپ اور آپ کا گھر، آپ کا خاندان اپنی اصلاح نہیں کر سکے گا صرف قرأت سے، جب تک کہ اس کو آپ سمجھیں گے نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے واضح کر دیا۔ شیطان کہے گا اللہ کا وعدہ سچا تھا، میں تو جھوٹا تھا، میرا کوئی تمہارے اوپر زور نہیں تھا، بس میں نے بلایا، تم نے میری بات سن لی، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد سننے والا نہیں، نہ تم میری فریاد سننے والے ہو، میں انکار کرتا ہوں، تم نے کہاں مجھے پکارا، کہاں تم نے میری عبادت کی، کہاں تم نے مجھے شریک ٹھہرایا، انکار کہ انی کفرت، میں انکار کر دیتا ہوں، بما اشرکتمونی من قبل، میں تو ہوں ہی جہنمی، میں نے تو شروع دن ہی حضرت آدم کی مخالفت کی تھی، مجھے تو راندے درگاہ کیا ہی گیا تھا، مجھے تو جہنم جانا ہی ہے، میں نے تمہیں بھی بہکا دیا، تمہیں بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اللہ نے فرمایا ان الظالمین لہم عذاب علیم۔ اب وہ شیطان ہو یا اس کے پیروکار، جب انہوں نے شرک کیا ہے، ظلم کیا ہے، گمراہ ہوئے ہیں اور اسی پر موت ہوئی ہے، تب آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ایک سوائے یہ کہ دردناک عذاب ہے۔ عزیز ساتھیوں، شیطان کا جو شر ہے، اس سے بھی ہم کو اور آپ کو واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آج کے خطبے میں کچھ شیطانی جو ہتھ کنڈے ہیں، شیطانی جو راہیں ہیں، ان کو جانتے ہیں تاکہ ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان کو اللہ تعالی نے یہ رسائی دی ہے، یہ طاقت دی ہے کہ اولاد آدم کے خون کے اندر وہ اس کے نسوں میں دوڑتا ہے، ہماری رگ رگ میں جہاں چاہے وہ گھس کر پورے جسم میں پہنچ سکتا ہے اور ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی انسان سے دشمنی نہایت شدید ہے اور وہ اس کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اپنا کام کر جاتا ہے اور اسے گمراہ کر ڈالتا ہے۔ بعض اہل علم نے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا ہے یہ واقعہ تمثیلی، بات کو سمجھنے کے لیے کہ آپ اترنے کے بعد قرآن سنت سے دلیل مانگنے لگ جائے، تو پہلے بتا دے رہا ہوں یہ بات کو سمجھانے کے لیے۔ کہا جاتا ہے ایک مرتبہ کوئی صاحب جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک انتہائی شریف النفس، باریش، متقی، پرہیزگار شخص کسی طرف سے چلے آ رہے تھے کہ صاحب جاتے جاتے جو انہیں دیکھا، لمبی داڑھی، کرتا پاجامہ زبردست،
دستار جبہ. کہا حضرت آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں. کہا ابلیس؟ آپ کا یہ حلیہ مبارک اور آپ ابلیس؟ ابلیس کے تعلق سے تو ہم سمجھتے تھے وہ بہت ہی عجیب ہے. کہا بس دیکھ لیجئے بلا وجہ لوگ بدنام کرتے ہیں مجھے. ٹھیک ہے، وہ صاحب کچھ کام سے جا رہے تھے، گفتگو کرتے کرتے وہاں پہنچے. یہ جو شریف النفس حضرت تھے، وہاں پر کوئی دکان تھی مٹھائی والے کی، کچھ شیرہ وغیرہ تھا. انہوں نے ذرا شیرہ یوں دیکھا اور لگا کر وہ دیوار پہ پوچھ دیے. بس تھوڑی دیر میں وہاں پر مکھیاں بنبنانے لگی. جب تک خرید و فروخت ہوتی، وہ مکھیوں پر ایک چھپکلی وہاں سے دوڑی. وہ دکاندار کے گھر پہ ایک بلی جس کو کہتے ہیں بلاور وغیرہ، وہ چھپکلی پر جھپٹا. یہ صاحب جو جا رہے تھے ان کے ساتھ ایک کتا تھا، وہ بلی پر جھپٹا. الغرض یہ کہ پوری دکان میں ایک ہنگامہ آرائی ہو گئی. اور پھر غصہ آ گیا دکاندار کو. اس نے چاقو نکالی اور گھونپ دیا ایک کو. خون میں لت پت ہو گئے. دیکھا آپ نے، یہ شریف جو شخصیت تھی اپنی جگہ ویسے ہی برقرار ہے. اور وہاں قتل و غارت گری خوریزی کا ماحول ہو گیا. سمجھنا مقصود کیا ہے کہ شیطان صرف تھوڑا سا کام کرتا ہے، بس باقی سارا کام ہم لوگ خود کر کے اس کو دے دیتے. اور یہ شیطانی عمل جو ہے یاد رکھیں، ایک تو وہ شیطان ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. ایسا دشمن جو نظر ہی نہیں آتا، یہ بہت خطرناک ہے. وہ دشمن جس کو ہم جانتے پہچانتے ہیں، کہیں راستے میں دکھا راستہ بدل لیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے، کترا جائیں گے اس سے. لیکن وہ دشمن جس کو ہم دیکھتے ہی نہیں، اس سے بچنا بڑا محال ہے. وہ چھپا ہوا ہے ہمارے اندر ہے. کہاں ہم کو ڈبو دے، کہاں ہم کو گمراہ کر دے، کوئی نہیں جانتا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. وہ شیطان جو ہے وہ اور اس کے جو چیلے چاٹے ہیں ابلیس کے، اس کا قبیلہ جو ہے تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ لیتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یہی ایک مسئلہ ہے بہت بڑا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 کہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تب ان کے شر سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے؟ اہل علم نے کہا ہے پھر ہم اس کی پناہ لیں جو اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی شرارت کو دیکھ رہا ہے، اور وہ شیطان اس سے نہیں بچ سکتا، وہ ہے اللہ تعالی. اس مردود کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالی کی پناہ میں آنا چاہیے. اور انشاءاللہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے گا. اور یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھے کہ یہ نہ نظر آنے والا جو شیطانی دشمن ہے، ٹھیک اسی طرح انسانوں میں بھی اس کے چیلے چاٹے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اور اسی طرح ہم نے شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا، جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئند باتیں ایک دوسرے کو سمجھاتے رہتے ہیں. شیطان نہ نظر آنے والا دشمن یہ تو ہے ہی ہے. خفیہ طور پر اس کی باتیں مان کر چلنے والے انسانوں میں سے بھی بہت سے اس صفت کے حامل ہیں جو شیطانی عمل کرتے. جھگڑے لڑانے کے لیے ادھر کی بات ادھر کرنا. ہم اور آپ کیا ہیں؟ انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کے بھی تھے وہ
شیاطین اور انسان دونوں طرح کے دشمن تھے، اور یہ ایک دوسرے کو وحی کرتے، وہی کہا گیا ایک دوسرے کو القا کرتے، یعنی کچھ باتیں بتاتے، ادھر کی بات ادھر۔ اب یہ سمجھ جائیں، ہر وہ شر جو ہم ایک دوسرے میں پھیلائیں تاکہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو، یہ شیطانی عمل ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اچھا، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شیطان کا سب سے مرغوب مشغلہ کیا ہے۔ شیطان جو انسان کو بہکاتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے انسان کس کیٹیگری کا ہے۔ پہلے تو اس کو شرک میں ڈالے گا، بدعت میں ڈالے گا۔ اگر وہاں سے نکل گیا، چلو مشرک نہیں ہے، بدعتی نہیں ہے، تو شیطان چاہے گا کہ کچھ پھر اس کا عمل گھٹایا جائے، دیگر کسی چیز میں اس کو الجھایا جائے۔ میاں بیوی کے جھگڑے میں پھانسو، بھائی بہنوں میں لڑاؤ، پاس پڑوسیوں میں جھگڑا کراؤ، پراپرٹی کا اور کوئی ادھر ادھر کی چیزوں میں لگا دو، تاکہ یہ سکون سے نہ نماز پڑھ سکے، نہ روزہ رکھ سکے، نہ توحید پر باقی رہ جائے۔ کیونکہ انسان جب اپنے نفس کی سننے لگتا ہے نا، تو ہوتا وہ مسلمان ہے لیکن اللہ رسول کی نہیں سنتا، کرتا اپنی مرضی کے۔ ہمیں الزام رہتا ہے ہم سلفی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، ہم بدعتی نہیں ہیں، لیکن کام آپ سب وہ کر رہے ہیں، مسلمان تو چھوڑو شاید کافر بھی ویسا کام نہ کرتا ہو۔ یہ سب شیطان کا کام ہے۔ اگر آپ روزے نماز کے بھی بڑے پابند ہو گئے، اس طرح کے تمام فتنوں سے اپنے آپ کو کسی طرح آپ بچانے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر آپ کی عبادتوں میں کچھ رکھنا ڈال دینا، ڈالے گا رات بھر۔ ہمارے نوجوان ماشاءاللہ پابند، صوم و صلات، داڑیاں، ٹوپیاں، رات بھر جو ہے آوارہ گردی کرتے، چاہے وہ باہر گھومنے جائیں، چاہے موبائل پر کمپیوٹر پر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کریں، ان میں اپنا وقت گزارتے۔ اب اس شیطان کیا ڈالتا ہے، رات کو تہجد پڑھ کے سوئیں گے۔ دل میں آئے تہجد بہت بڑی فضیلت کی چیز، یعنی جتنا کچھ ہوا نا ان سب کا کفارہ یہ ہے تہجد پڑھ لو۔ اچھا، تہجد پڑھ کے سوئیں گے نا تو فجر کی نماز چلی گئی، اور اللہ نے فجر کی نماز فرض کی ہے، تہجد کو فرض نہیں کیا ہے۔ دیکھا آپ نے، شیطان نے جو فرض تھا اس سے اس کو بہکا دیا اور نوافل میں اس کو خوش کر دیا، اس طرح اس کا گھٹا دیتا ہے معاملہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، اس پر غور کیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیجتا ہے، اپنے چیلے چاٹوں کو۔ ان میں سے سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کر کے آئے۔ چنانچہ ایک شیطان آتا ہے اور آ کر اسے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے، مثلا میں نے قتل کرا دیا، کہتا کچھ بھی نہیں، میں نے زنا کرا دیا، کچھ بھی نہیں، پھر اس طرح سب اپنے اپنے گناہ گناتے ہیں، ابلیس کہتا کچھ بھی نہیں۔ ایک آتا اور کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتی، اے سردار، ابلیس سے کہتا ہے میں میاں بیوی کے پیچھے لگ گیا ایک جگہ، اور میں ان دونوں کو ایسا لڑایا کہ دونوں کے درمیان میں جدائی کر دیا، طلاق ہی دلوا دیا۔ ابلیس اسے اپنے قریب کرتا ہے اور اسے قریب کر کے اٹھا کر اس کو ناچنے لگ جاتا ہے، میاں کچھ کام کیا ہے تو تو نے کیا۔ گویا ابلیس کا سب سے مرغوب مشغلہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دینا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں آپ اگر اٹک گئے خلاص ساری زندگی آپ اسی کو دھوتے رہیں، روتے رہیں۔ آج کا دور تو کورٹ کا ہے، کچہری کا ہے، بچے جدا ہو گئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بغیر باپ کے بغیر ماں کے بچوں کی پرورش ہوگی الا ماشاء اللہ، ورنہ
ان کا کوئی مستقبل نہیں، کوئی فیوچر نہیں، بربادی ہی بربادی۔ اور اس طرح سے شیطان معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے گا۔ اس لیے اپنی عائلی زندگی کو بہت زیادہ سنبھالنا چاہیے، شیطان کا دخل یہاں نہ ہونے پائے اس کی کوشش کرے، صبر و ضبط کرے۔ بیوی کے معاملے میں صبر و ضبط کریں، ہر بات پر لڑائی جھگڑے اور بکھیڑے کھڑے کر کے نہ رکھیں، نظر انداز کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ اللہ سے مدد لیں، شیطان کی پیروی نہ کریں۔ اسی طرح شیطان انسان کو سیدھے راستے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، یہ بھی بطور تمثیل ہے، سمجھانے کے لیے۔ بعض بزرگوں نے ان باتوں کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے ذکر کی ہیں۔ ایک آدمی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، اپنے گھر میں گویا کہ مسجد بنا کر عبادت ہی میں مصروف رہتا تھا، لیکن تھالا علم نہیں تھا اس کے پاس۔ تو اس کے بڑے چرچے ہونے لگے، ابلیس کو پتا چلا، اتنا چرچا اس کا، چلو ہم تمہیں دکھاتے ہیں وہ کیا جانتا ہے۔ جو واقعہ ابھی آپ کو مسلم شریف کا سنایا گیا، اسی پر کسی نے علم کے لیے اس بات کو ذکر کیا۔ کچھ بچوں کو شیطان بہکا دیا تھا، تو ابلیس بہت خوش ہوا کہ تم ان کو پڑھنے سے، لکھنے سے، قرآن سے، حدیث سے جدا کر دیے۔ تو اس نے کہا ہے یہ کون سا بڑا کمال ہے؟ کہا چلو بتاتا ہوں۔ گیا اور جاتے جاتے ایک گدھا کہیں چل رہا تھا، اس کو بھی لے لیا، اس پہ کپڑے وپڑے اچھے ڈال دیے، اور ایک حضرت کے گھر پہ پہنچا جو پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن عبادت گزار بہت تھے۔ دستک دیا، نکلے حضرت، کون ہے؟ ابلیس لعین نے کہا میں جبریل ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پہ بلایا ہے۔ کچھ جانتے تو تھے نہیں بیچارے کہ میں نبی تھوڑی ہوں، میرے پاس جبریل کہاں سے آئیں گے؟ آخری نبی تو آگے چلے گئے، نبوت تو آگے چل نہیں سکتی۔ علم نہیں تھا، عبادت بہت تھی، جب دیکھو آنسو بہا رہے ہیں، جب دیکھو رو رہے ہیں، جب دیکھو سجدہ کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ جب علم نہ ہونا تو کیسے ہم گمراہ ہوتے ہیں؟ وہ بیچارے آؤ دیکھے نہ تاؤ دیکھے، جلدی سے جبہ پہنے، اللہ سے ملاقات کے لیے جانا ہے، باہر نکلے، کہا یہ براق ہے، تشریف رکھیے، بٹھایا، ان کو لے گیا جہاں بلدیہ کے کچرے پڑے رہتے ہیں وہیں ڈھکیل دیا، کہا بھاگ چلو۔ کہا دیکھے اگر اس کے پاس علم نہیں ہے نا تو ہم اس کو کسی بھی گھڑی کسی بھی مقام پر اس کو اپنے لپیٹ چپیٹ میں لے سکتے۔ کہا اب چلو تم کو بتاتے ہیں علم والوں کا کیا کمال ہوتا ہے۔ گیا، وہاں بھی ایک گدھا پکڑا، ایک عالم دین کے دروازے پر دستک دیا۔ السلام علیکم۔ مولانا بولے وعلیکم السلام، میں جبریل ہوں، اللہ خوش ہو کر آپ کو بلایا ہے۔ میں نعوذ باللہ من ذالک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بدبخت تو ابلیس ہے، ابھی وہ مولانا گھر میں تھے، دروازہ بھی نہیں کھولے، کہاں کا شیطان ہمارے دروازے پر، بھگا وہاں سے۔ کہا دیکھا، اگر پڑھا لکھا ہے تو صرف ہمارے کلام سے سمجھ سکتا ہے کہ میں غلط راستے پر ہوں، اور اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کو کسی بھی۔ اس لیے میرے دوستو، یہاں پڑھے لکھے سے مراد ہے شریعت کا علم، کیا جائز کیا ناجائز، کیا حرام کیا حلال، کیا شرک کیا بدعت، کیا گناہ کیا نیکی، اس کا علم ہے مراد۔ اس لیے علم کی بہت ضرورت، اور شریعت کا علم یاد رکھیں، آپ کتنا بھی علم حاصل کر لیں، دنیا آپ کو کتنا سرٹیفکیٹ دے دے، لیکن اگر آپ نے شریعت کا علم حاصل نہیں کیا، بالخصوص 3 طرح کا علم، ایک اپنے رب کی معرفت، دوسرے اپنے نبی کی معرفت، تیسرے اپنے دین کی معرفت، اگر یہ 3 جنہیں اصول ثلاثہ کہا گیا ہے، اگر اس کا علم آپ نے حاصل نہیں کیا تو آپ جاہل ہیں، چاہے آپ کو برا دکھے،
آپ ہو سکتا ہے ڈاکٹر ہوں گے، ہو سکتا ہے انجینئر ہوں گے، ہو سکتا ہے اور کچھ ہوں گے. آپ کو کوئی جاہل کہے تو ہو سکتا ہے آپ کو برا دکھے. یہ مولوی 2 ٹکے کے 4 کتابیں پڑھ کر ہم کو چلے سکھانے، جو ہماری آدھی زندگی گزر گئی. یاد رکھے شریعت کی نگاہ میں آپ جاہل ٹھہریں گے. آپ کو اپنے رب، اپنے دین، اپنے نبی کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے. فرائض پر عمل کیسے کریں گے، حرام سے کیسے بچیں گے، اس کا علم ہونا ضروری ہے. اب آپ دیکھیے اللہ کے رسول کے دور میں جب اسلام آیا تو وہاں پر ایک شخص تھا جس کو ہم ابو جہل کہتے. آپ جانتے ہیں ابو جہل کب بنا؟ اسلام آنے کے بعد بنا. اسلام سے پہلے وہ ابو الحکم تھا. حکمت و دانائی اور علم کا جو ہے سردار مانا جاتا تھا. دار الندوہ جو وہاں کا ایک بیٹھنے کا اور گفتگو کرنے کا مقام تھا، جہاں ان کی میٹنگیں ہوتی تھیں، بغیر اس کے کوئی میٹنگ ہو نہیں سکتی تھی، بغیر اس کے کوئی میٹنگ پاس نہیں ہو سکتی تھی. ابو الحکم. لیکن جب آیا کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی شہادت، اس کی گواہی دو، انکار کیا، ابو جہل بن گیا. کیا بن گیا؟ ابو جہل بن گیا، جاہلوں کا باپ. بدر کے میدان میں جب وہ مارا گیا اور اللہ کے رسول نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک گڑھے کے اندر ڈھکیلا تو کہا یہ میری امت کا فرعون ہے، فرعون. اور فرعون کے بارے میں آپ سورہ یونس میں پڑھیں. فرعون وہ شخص ہے جو ظالم تھا، جابر تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، لیکن جب وہ دریا میں ڈوبنے لگا تو ایمان لانے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنو اسرائیل پر، جس پر وہ لوگ ایمان رکھتے. لیکن یہ ابو جہل ایسا بدبخت ہے، جب اس پر سوار ہو گئے عبداللہ ابن مسعود اور قریب تھا کہ اس کی گردن کاٹے تو کیا کہتا ہے؟ او چرواہے، میری گردن ذرا پیچھے سے لمبی کاٹنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ کسی سردار کی گردن. اندازہ لگایا، اس کی جہالت کی اندازہ لگایا. مرتے مرتے بھی. تو میرے دوستو شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچیں، اور اس سے بچنے کا ذریعہ صرف علم ہے. علم حاصل کریں. جتنی چیزیں آپ کے سامنے ہیں شیطان کا عمل دخل بہت زیادہ ہے، اور اگر ہم لوگ اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے تو پھر اس سے بچ نہیں سکتے. اور دشمن کو پہچاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ پڑھیں، تب کہیں جا کر ہم یہ سمجھیں گے کہ شیطان سے بچاؤ کا کیا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ؟ کہا ہم میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے میری مدد کی ہے اس پر، وہ مسلمان ہو گیا ہے، مجھے غلط راستے پر نہیں ڈالتا. ہمارے ساتھ ہے. دیکھیے آپ اس کی حرکتیں کبھی محسوس کر سکتے ہیں. آپ برے خیالات آنے لگتے ہیں، دھیرے دھیرے وسوسے ڈال کر اس طرف ہم جانے لگے. شیطان کا خیال ہے. اللہ کے رسول نے کہا کبھی کبھی نیکی کا خیال آتا، اچھے کام کریں گے. یہ فرشتہ ایک مقرر ہے، قرین کہتے ہیں. ایک فرشتہ ہے قرین ساتھی، اور ایک شیطان ہے قرین ساتھی. یہ دونوں ہمارے ساتھ لگے. اچھائی اور بھلائی کا جو علقہ دل میں ہوتا ہے یہ اللہ کی جانب سے، فرشتے کی طرف سے ہے. اس پر اللہ کی تعریف کیجیے. ابلیس اور شیطانی چیلے چاٹے برائی وسوسے ڈالتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھیے، انشاءاللہ بچ جائیں گے. باتیں بہت ساری ہیں اور وقت ختم ہونا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں بیان کی گئیں ان باتوں پر اس کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے کہ ہم شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اور اس کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنیں اور ہماری بنیادی جو کتابیں ہیں قرآن مجید، احادیث، ان کا مطالعہ کریں، اور اسی طریقے سے اپنے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کریں جنہوں نے علم حاصل کیا، علم کو پھیلایا اور اس سلسلے میں وہ شیطان کے مقابلے میں کامیاب رہے. ان کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. مولا کریم ہم تمام کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے.
اچھے کام کرنے کی توفیق دے، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے اموال و عزتوں اور خونوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ بیمار ہیں اور بہت سے احباب نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم مسلمانوں کے تمام مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے دکھ درد کو دور فرمائے، مولا کریم ان کی پریشانیوں کو مداوا فرمائے کہ یقین وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ